الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میں جناب مولانا عبدالعزیز بھٹکلی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ اور اب تلاوت کلام پاک کے لیے میں عزیزی عبدالقادر صلی اللہ علیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، میں عمیر الصدیق ندوی ہوں۔ کبھی میں بھی یہاں پر تھا طالب علم کی حیثیت سے، اور آج بھی الحمدللہ اپنے آپ کو طالب علم کی حیثیت سے یہاں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی علمی مجلس ہے، آپ کو خوب معلوم ہے کہ تعمیر حیات کا خاص نمبر نکلا ہے جو ہمارے حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد پر ہے۔ اس علمی مجلس کی صدارت کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے ہم سب کے سرپرست، ندوۃ العلماء کے سرپرست، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سرپرست، ہم سب کے بزرگ استاذ الاساتذہ ڈاکٹر مولانا ساجد الرحمن اعظمی ندوی یہاں تشریف فرما ہیں۔ ان کی صدارت میں یہ مجلس ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ جناب مولانا سید بلال عبدالحی حسنی زادہ اللہ شرفا و علما، ناظم ندوۃ العلماء، اور مولانا جعفر مسعود حسنی ناظر عام ندوۃ العلماء مولانا عبدالعزیز بھٹکلی صاحب اور جناب اسلم صاحب موجود ہیں۔ مجھے آپ تمام حضرات کے سامنے یہ ذمہ داری دی گئی، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیسے کہوں اور کیا کہوں۔ حضرت مولانا کا معاملہ اب اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنی مجلسیں برپا ہوئی ہیں تقریباً 40-50 سال کے عرصے میں، جن کا کہیں نہ کہیں میں بھی کچھ
شریک رہا ہوں، گواہ رہا ہوں۔ مولانا کی زندگی کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مولانا نے جتنی کتابوں کا اجرا کیا ہے شاید ہی کوئی ان کا ہمسر ہو اس معاملے میں۔ تو اس لحاظ سے یہ آج کی جو مجلس ہے یہ ان کی یادوں کا ایک بہت ہی زندہ ایک حصہ ہے۔ اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ اجرا کی جو تقریب ہوتی ہے وہ محض ایک رسم نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ مصنف اور کتاب کا موضوع اور قاری، ان تینوں کا رابطہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی نشست میں اس کا ایک عطر، اس کا ایک نچوڑ سامنے آ جاتا ہے، اور جو سننے والے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے پھر اس کتاب کی خوبی یا اس مصنف کی عظمت یا خود قاری کی جو اہمیت ہے وہ سامنے آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعمیر حیات کا یہ جو خاص نمبر نکلا ہے، جب آپ حضرات کے ہاتھ میں جائے گا تو بہت سے وہ چیزیں جو ذہنوں سے نکلتی جا رہی ہیں یا نہیں ہیں اس وقت، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ حضرت مولانا کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں کچھ کہنا بہت ہی مشکل معاملہ ہے۔ ان کو جب دیکھا، سنا، ملے، پڑھا اور محسوس کیا، ہمیشہ یہ لگا کہ وہ جو ہم پڑھتے آئے کہ ندوۃ العلماء کی تاریخ جو ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے، جو تخیل تھا، ندوے کا جو تخیل تھا، ندوے کی تشکیل جن عناصر سے ہوئی تھی، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ندوۃ العلماء کی تشکیل میں، اس کی ترکیب میں الگ الگ مردان کار تھے، الگ الگ، کوئی مصنف ہے، کوئی مورخ ہے، کوئی مصلح ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی صاحب دل ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی بزرگ ہے، عجیب، بلکہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کے الفاظ میں اتنے متضاد صفات کے حامل انسان ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، یہ بر صغیر کی تاریخ نے نہیں دیکھا۔ اور ان سب کے مجموعے نے جو ایک گلدستہ بنایا وہ تھا ندوۃ العلماء۔ آپ تاریخ دیکھیں تو کیسے کیسے لوگ تھے پورے ہندوستان کے، رودادیں پڑھیے شروع زمانے کی تو یقین نہیں آتا ہے کہ اس میں امیر علی بھی موجود ہیں اور عبدالحق صاحب بھی موجود ہیں، کون سے لوگ نہیں تھے، جس سب کا ایک مقصد تھا کہ ایک ایسی جماعت ہو جو وقت کی نزاکت کو سمجھے، جس کے اندر علمیت ہو، جو حالات کی سنگینی سے واقف ہو، جو مختلف ذوق اور مزاج کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے کام لے سکے، مختلف صلاحیتوں کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے امت کا کام لے سکے۔ یہ ندوۃ العلماء کی ایک پوری تاریخ کا ایک تعارف یہ بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اپنے محدود علم کی بنا پر کہ اگر کسی کی ذات میں یہ تمام خوبیاں جو ندوۃ العلماء کی تشکیل میں تھیں، جو اس کے تخیل میں تھیں، اگر کسی ایک پیکر میں منتقل ہوئیں تو بڑے اعتماد کے ساتھ اس مسجد کے زیر سایہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی، جہاں علم تھا، جہاں تصنیف تھی، جہاں تنظیم تھی، جہاں محبت تھی، جہاں نظر میں وسعت تھی، جہاں دل میں کشادگی تھی، اور جہاں چھوٹوں کے سامنے ان کو بڑا بنا دینے کا احساس دینے کی طاقت تھی۔ یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے ہم کو کہ امت نے ایک ایسے فرد کو دیکھا اس دور زوال میں۔ لیکن یہ دور زوال نہیں ہم کہیں گے اس کو، یہ ہم کہیں نہ کہیں یہ کہتے ہیں کہ ندوۃ العلماء کی ترقیوں کی ایک بنیاد پھر سے نشأت ثانیہ جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کے ذریعے سے گویا اس کی بنیاد رکھی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ندوے کا پیغام پہلے سے کہیں زیادہ عام ہے۔ یہاں کے طلباء کو جب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے زمانے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے باصلاحیت
یہاں کے نوجوان علماء فضلاء ہوں گے جن کی عربی اتنی اچھی، جن کی اردو اتنی اچھی، جن ہر میدان میں ماشاءاللہ ان کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے حضرت کی دعاؤں کا اور ان کی جو تربیت کا جو انداز تھا، یہ اس کا فیض ہے۔ تو تعمیر حیات کا یہ نمبر، یہ صرف نمبر نہیں ہے کہ چند نہیں 150 کے قریب مضمون نگاروں نے اپنا دل نکال کے رکھ دیا، اپنا دل نکال کے رکھ دیا۔ اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر ندوے کے طالب علم کو اس کو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اگر اس کے اندر ذرا سے بھی ایک تمنا ہے کچھ بننے کی، کچھ کر دکھانے کی، تو اس کے لیے سارا مواد اور ساری وہ کیفیات کہ جن سے ایک آدمی جو ہے وہ ناقابل تسخیر بن جاتا ہے، وہ اس کا سارا مواد جو ہے مسالہ وہ تعمیر حیات کے اس رسالے میں موجود ہے۔ خاص نمبر بہت نکلے ماشاءاللہ، پیام عرفات ہے، الباس الاسلامی، الرائد، اور ابھی کتنے نمبر نکلنے والے ہیں۔ مولانا کی شخصیت کو سمجھنے میں، جیسے حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ایک بار فرمایا تھا کہ یہ اتنے متضاد اور آپس میں ایک دوسرے سے ایسے صفات کے حامل انسان تھے ندوے کے اندر کہ جن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نگاہ کی ہماگیری چاہیے۔ یہ نگاہ کی ہماگیری کا لفظ جو ہے یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام دے رہا ہے کہ اگر ہم کو اپنی نگاہوں کی ہماگیری چاہیے، کچھ حاصل کرنا ہے، اپنی نگاہوں میں کچھ بسا لینا ہے، تو ہمارے مولانا ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے مولانا کی شخصیت کو، ان کی ہستی کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ کیا انداز تھا، پتہ نہیں کہاں سے سیکھا تھا انہوں نے دلوں میں اتر جانے کا ہنر، اور وہی ہنر انہوں نے اپنی نسلوں کو وراثت میں دے دیا۔ آسان نہیں تھا اتنی بڑی وراثت کو کے مسئلے کو حل کرنا، یہ اللہ کے نظام قدرت کی ایک مثال ہے۔ تو یہ ہم سب کو ان چیزوں پر دیکھنا ہے۔ ہم چونکہ بہت سے یہاں جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جونیئر ہیں، تقریباً سب جونیئر ہیں چند کو چھوڑ کر، تو ہم کو ایک سینئر ہونے کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ کہنے کا حق ہے، اور اس لیے بھی حق ہے کہ میرا انتساب دارالمصنفین سے ہے، اور دارالمصنفین اور ندوۃ العلماء وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں، لوگوں نے الگ ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ندوے کا جو پیغام ہے تصنیف و تالیف کے ذریعے وہ ایک شعبہ ہے دارالمصنفین۔ حضرت مولانا ہمارے یہاں کے مجلس انتظامیہ کے رکن تھے، معارف کی مجلس ادارت کے رکن تھے، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ وہ وہاں کے ہر مسئلے میں پیش تھے، ان سے مشورے لیے جاتے تھے۔ تو ہمارا یہ حق بھی ہوتا تھا کہ ایک دارالمصنفین کے چھوٹی سی نسبت رکھنے والے کی حیثیت سے ہم یہاں پر آپ کے سامنے کچھ باتیں کہہ سکیں۔ باقی جو باتیں سننا ہے وہ ہم تو سنیں گے اپنے استاذ کیا، استاد الاساتذہ، کئی نسلوں کے استاد، اللہ اکبر، یہ معمولی شرف نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں ہم کہتے ہیں انسانوں کے استاد، جن کے فیض سے پورا بر صغیر کا پورا عالم اسلام اس وقت اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ ہمارے مولانا ڈاکٹر سعد الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں، اللہ ان کو صحت دے، ان کو طاقت دے، ان کا سایہ ہم سب پر قائم رکھے، وہ ہم سب کے سرپرست ہیں اور وہ صدر بھی ہیں۔ تو ہم ان کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر زیادہ اس وقت ہے کہ ان کے وہ جو ایک عمر گزری ہے ان کی ساتھ میں کیسا ساتھ رہا ہے، مثالی ساتھ، وہ ان کی زبانی سنیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم ناظم ندوۃ العلماء جناب مولانا بلال عبدالحی الحسنی دامت برکاتہم سے میں درخواست کروں گا کہ وہ کچھ الفاظ، کچھ کلمات۔ ٹھیک ہے، تو میں مولانا کی طبیعت کچھ ناساز بھی ہے، مولانا جعفر صاحب ہمیشہ کی طریقے سے خاموش اور گوشہ گیر رہنے والے، تو میں حضرت مولانا سے درخواست کروں گا کہ وہ مولانا اچھا ہاں یہ بھی تو لے آئیے۔
ہاں تو اس سے بولنا کہ کلمات سے پہلے اجرا ہو جائے. مولانا کے سامنے مائک لگا دیے. اے بھائی